نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رہیں، آمین ثم آمین۔ آپ نگہت بھائی فیاض ٹاک ٹی وی کی جانب سے ایک نئی اور مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایک پاک حدیث سے میں یہ ثابت کروں گا کہ دعاؤں کی قبولیت کا نسخہ کیا ہے، اور اس نسخے کے بارے میں سردار دو جہاں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے کیا تاثرات ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ دوستو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا عمل، بہترین سے بہترین اور آسان عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اعمال سب جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ ہوں اور اللہ کے قرب کے ہوں، دوستو وہ جو ہے وہ اعمال جو ہیں دوستو وہ قیمتی ہیں، وہ اللہ کریم کی رضا کا سبب ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا جو بھی ہو، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو مختلف طریقوں سے، مختلف احادیث کی روشنی میں، مختلف دعاؤں کے سورسز سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اعمال شیئر کروں جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین نسخہ آپ سے لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، دعا مانگتے رہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ دوستو ایک بار پھر سن لیجئے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ وہ الفاظ مذکورہ تھے جو اس شخص نے دعا میں بیان کیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی اس شخص کی تو فرمایا، اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے عظیم نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب یہ کلمات پڑھ کر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی مانگا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد 1495 حوالہ نمبر۔ دوستو، اللہ کریم بہت عظیم ہے، بہت محبت کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی دعا پہ مہر لگا دی ہے جی، اور اپنے اس صحابی کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس شخص کی دعا جس سورس سے، جس طریقے سے اس نے مانگی ہے، اس دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہے، اس نے ایسے اس میں خاص سے دعا مانگی ہے، اللہ کریم کو ایسے نام سے یاد کیا ہے، ایسی دعا سے یاد کیا ہے کہ یہ دعا رد نہیں ہوگی۔ دوستو، دعائیں قیمتی ہوتی ہیں، دعا ہر نیک عمل کی بات کی جاتی ہے، چاہے آپ چھوٹا عمل کریں، چاہے آپ بڑا عمل کریں، چاہے آپ راستے سے ایک کانٹا اٹھا کے سائڈ پہ کریں، ایک شیشے کو سائڈ پہ کریں، ایک کیلے کا چھلکا ایون یہ کہ آپ سائڈ پہ کر دیں کہ کسی کو نقصان نہ ہو، یہ بھی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے۔ اس کے سورس سے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، اس کے بھی آپ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس کے سورس سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، خیرات صدقات دیتے ہیں، میرے دوستو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات کرتے ہیں، کسی کو سلام دیتے ہیں، یہ سارے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہیں۔ دوستو ہر حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا عمل، بہترین سے بہترین آسان عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ دعا اسکرین پہ بھی چل رہی اس کی پٹی ہوگی، اس سے آپ یاد کر لیجئے گا اور ان دعاؤں کی پابندی کیجئے گا۔ دوستو گڑ گڑا کے توجہ کے ساتھ دعائیں مانگیے گا۔ بہت فتنے کا دور ہے دوستو، اپنے آپ کو بچائیں۔ اس فتنے کے دور میں آس پاس آپ کے کانٹے شیطان نے بچھائے ہوئے ہیں، ذلت کے کانٹے بچھائے ہوئے ہیں، ضلالت کے کانٹے بچھائے ہوئے ہیں، بے عزتی کے کانٹے بچھائے ہوئے ہیں،
اور تکلیفات اور سرخوری کے کانٹے بچھائیں دوستو، ان عذابات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ ضرور اپنے وقت کو قیمتی بنائیے گا، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔